جو سمجھدار لوگ تھے کہتے تھے کہ یہ تو ایک اختیاری چیز ہے، صاف کر سکتے ہیں، اگر مٹی لگ جائے تو کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ لازمی طور پر لگی رہے، لیکن یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ ہم ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی، باہر بھی، اور مٹی کے اوپر بھی، کہیں بھی، بس اتنا ہو کہ وہ جگہ نسبتاً پاک ہو، کیونکہ کپڑا ضرور ناپاک ہو جاتا ہے جب تک ہم اس کو دھوئے نہیں، لیکن مٹی تو پاک ہے، صرف اس کا سوکھنا ہی پاکی ہے۔ پتھر کا بھی یہی حکم ہے، یہ تو بڑی آسانی ہے، یہ نہیں کہ اس کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، صرف اس کے ظاہری آثار کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ کوئی نجاست پڑی ہوئی ہو تو اس کو دور کرنا ہے، تر ہو تو اس کو سوکھنا ہے، کوئی نجاست کی نشانی اگر پتھر کے اوپر ہو تو اس کو دور کیا جائے۔ یہی حکم چمڑے کا بھی ہے کہ تر نجاست کا سوکھنا کافی ہے۔ جو زیادہ نفاست پسند ہے وہ بعض چیزیں احتیاطاً کر سکتے ہیں، لیکن اصل حکم جو ہے وہ نہایت ہی آسان ہے۔ جب یہ صرف ایک عبادت ہے جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے اور اس میں اتنی سہولتیں ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ کی عبادت ہے، تو اس سے ہم کیوں گریز کریں؟ اگر کسی کو بہت ہی شاک گزرتی ہے تو وہ صرف فرض ہی پڑھ لے، لیکن سمجھو پھر وہ اپنے آپ کو ادنا لوگوں میں شمار کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس سے راضی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ذرا بڑھنا چاہتا ہے، جو احتیاط کرنا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں کا کفارہ بھی چاہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ پھر فضیلت کے زائد عبادتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ بھی ادا کرے۔ لیکن ہے تو آسان، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شریعت کا تیسرا جز بہت بڑا اور بہت ہی اہم جز ہے، اکثر اس سے لاپرواہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین و نصیح، یعنی مذہب جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ عربی میں لفظ نصیح جو ہے اس کے وہ معنی نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اردو میں نصیحت کرنا کسی کو اچھے مشورے دینے کے معنی میں آیا ہے، لیکن اصل لفظ نصیح کے معنی ہے خیر خواہی، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس کی اصل یہی ہے، کسی کو نصیح کریں تو خیر خواہی کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور سارے مسلمانوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسماء حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ خیر خواہی میں سارے اخلاق آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی سمجھو خلاصہ ہے، سارے اخلاق آ جاتے ہیں، کیونکہ خیر خواہی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک آ جاتا ہے۔ سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسے والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ، یہاں تک کہ جو مسلمان نہیں ہے ان کے ساتھ، جب ان کے ساتھ کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی اگر غیر مسلم ہوں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی خیر خواہی کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ جو معمول ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم ہے، جو خیر خواہی بھی شریعت کا ایک بڑا جز ہے، اور اس کو ہر وقت دل میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر ایک کی اچھائی چاہیں۔ بہت بڑی چیز ہے، اس میں بہت شعبے ہیں اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے موقعوں پر نفس کے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ کوئی اس سے برائی کرے۔ اس کی فطرت میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایسی ہی برائی کریں۔ ویسے ایک برائی کے جواب میں شرعی طور پر ایک برائی ہو سکتی ہے، جیسے اگر تم کو کوئی مارے تو تمہارا حق ہے کہ تم قاضی کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو کہ میں بھی اس کو ماروں گا، لیکن تم اگر اس کو چھوڑ دو تو وہ بہت بہتر ہے اور بلند ہمتی کی بات ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے انتقام لینا، اور اگر کوئی ہم کو گالی دے تو ہم اس کو گالی دیں، ویسے لوگ ہم سے لاپرواہی کرتے ہیں یا ہم ان سے اچھائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ اور اس قسم کی بہت سی چیزیں دنیا میں ہیں جس سے غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ کا ایک تقاضا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کوئی غصے سے یا کسی اور طریقے سے، غصے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ سب باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان میں کچھ کم سے کم عارضی طور پر خیر خواہی جذبہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے معنی یہی ہیں کہ ہم نفس کے اوپر قابو پائیں، نفس کو گھٹائیں، نفس پر قابو کریں۔ تو اس سلسلے میں نفس کی مخالفت ہی کرنی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ نصیحت، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، یہ شریعت کا بہت بڑا وسیع شعبہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر دیکھا جائے
شریعت ہی تین چیزوں پر آ جاتی ہے، ایک طہارت، دوسری عبادت، تیسری نصیحت۔ ان تین چیزوں میں شریعت آ جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ آج کل کے زمانے میں ایسا کرنا مشکل ہے، یہ محض محمل بات ہے۔